اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حصے غزلیات میں سے آج ہم عرش صحبائی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عرش صحبائی صاحب جو ہے انہیں بچپن سے ہی شاعری کا بہت شوق تھا، یعنی کہ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے مشاعروں میں جایا کرتے تھے۔ ان کی جو زیادہ توجہ رہتی تھی وہ زیادہ تر صنف غزل پر ہی تھی، اور چلتے چلتے آج تک انہوں نے اس صنف میں ایک اہم مقام انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ ان کا جو اصلی نام ہے، یعنی کہ ان کا پورا نام حسراج ابرول اور تخلص عرش صحبائی ہے۔ ان کی ولادت جموں میں 6 ستمبر 1930 کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں سہری پلائی میں ہوئی۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد FA کا امتحان پاس کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ ملازم ہو گئے۔ انہوں نے 1971 میں ریڈیو کشمیر جموں میں کام کیا اور جموں کی ادبی اور علمی مجلسوں میں بھی یہ شامل ہوتے رہتے تھے، یعنی کہ جموں کی جو ادبی اور علمی مجلسیں تھیں ان میں یہ شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ادبی ادارہ جو پیر مٹھا میں قائم ہے وہ اس کے روح رواں ہیں، اور اکثر یہاں سے انہوں نے یعنی کہ اکثر وہ وہیں سے ہی مشاعرے کرتے ہیں۔ عرش صحبائی صاحب جو ہے ان کو شعر و شاعری سے لگاؤ ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی یہ مشاعروں میں جایا کرتے تھے۔ غزل پر توجہ مرکوز ہی اس صنف میں انہیں اب تک اہم مقام حاصل ہو چکا ہے۔ عرش غزل کے آداب و لوازم سے پوری طرح آگاہ ہے۔ ان کے انداز بیاں میں حسن بھی ہے اور فنی رچاؤ بھی ہے۔ عرش صحبائی صاحب کی غزل میں جگہ جگہ فن ملتا ہے۔ ان کے کلام کے 2 مجموعے جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا کلام جو ہے شکستہ جام، جو 1959 میں شائع ہوا، منظر عام پر آیا، اور دوسرا جو ہے پہلا شکستہ جام اور دوسرا شگفتہ گل، یعنی جو 1961 میں شائع ہو چکا ہے۔ اور ان کا جو تیسرا مجموعہ کلام ہے وہ ہے چشم نیم باز۔ ان کا جو تیسرا ہے وہ چشم نیم باز مرتب ہے، اور انہوں نے سلیب جو ہے، سلیب کے نام سے بھی انہوں نے ان کا جو ایک اہم مجموعہ ہے وہ منظر عام پر آیا، جو 1971 میں شائع ہو گیا۔ جو شگفتہ گل ہے جو 1961 میں شائع ہوا، اس پر آپ کو ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے 1961 میں انعام بھی ملا۔
نثری تصانیف میں انجم کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ اور مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہے۔ عرش صہبائی صاحب نے شاعری تو روایتی انداز کی شروع کی تھی، لیکن آگے چل کر بعض موقعوں پر عصری مسائل کا بھی احاطہ کیا۔ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، اکثر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، سادگی ان کے کلام کا خاص جوہر ہے۔ بہرحال عرش صہبائی صاحب ریاست کی موجودہ غزل گو شعراء میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں اور خارجی انداز کی شاعری بھی کی ہے، لیکن ان کا جو مخصوص فن ہے وہ غزل کا ہے، اور داخلیت کا شعوری جو رجحان بھی ہے وہ ان کی غزلوں میں شامل حال ہے، اور غزلیہ انداز کی شاعری میں ان کو کمال حاصل ہے۔ غرض یہ کہ عرش صہبائی صاحب جو ہے ریاست جموں و کشمیر میں ایک اعلیٰ پائے کے مقام کے حامل ہے، اور انہوں نے وہ مقام آج تک حاصل کر لیا ہے۔